اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینیا کی عدالت نے، بلکہ اعلیٰ عدالت کہنا چاہیے اس کو، انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ مقدمہ فائل کیا تھا ارشد شریف صاحب کی دوسری بیگم صاحبہ نے، اور وہ بیگم صاحبہ جو پاکستان کے اندر سے امریکہ کا ویزا لگوا کے پاکستان سے باہر چلی گئی تھیں، اب پاکستان کے اندر مقیم نہیں ہے ہماری اطلاع کے مطابق اب تک۔ انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کینیا کے اندر موجود صحافیوں کی تنظیم سے رابطہ کیا اور وہاں کی کورٹ کو اپروچ کیا، اور وہ مقدمہ وہ جیت گئی ہیں۔ 2.25 کروڑ روپے کی کمپنسیشن، پاکستانی روپے کی کمپنسیشن ان کو دینے کا یہ فیصلہ جج صاحبہ نے جاری کیا ہے۔ میرے خیال ہائی کورٹ لیول کی جج ہے وہ عدالت ہے، اور ساتھ میں وہ بیگم صاحبہ، میرا خیال ہے یہ دوسری بیگم صاحبہ جو ہیں، پہلی جو ہیں جو ان کے بچوں کی والدہ ہیں وہ نہیں ہیں، یہ ہیں۔ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ارشد شریف کی ایک خالہ جو ہے وہ سینئر سیشن جج کے عہدے سے ریٹائر ہیں، اور ظاہر ہے پھر ان کے گھر کے اندر قانون کی فہم اور آگہی جو ہے وہ تو بہت اعلیٰ لیول کی ہوگی۔ اور ان سے ہمارے ایک دوست کا جب رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو ارشد شریف کے حوالے سے انٹ شنٹ درخواستیں فائل ہو رہی ہیں، یہ تو ہمیں لکھی لکھائی آئی تھیں اور ہم نے فائل کر دی ہیں۔ اور جب وہ جو سیشن جج ریٹائرڈ تھی، انہیں قانون کی بیسکس کا تو پتہ ہوگا نا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس کے اوپر کچھ سوالات اٹھائے تو ہمیں جھڑک دیا گیا، یعنی والدہ اور خالہ کو اس معاملہ سے جھڑک دیا گیا۔ اس وقت بھی ARY کی جانب سے جو مہینے کے 72 ملتے ہیں وہ ارشد شریف مرحوم کی دونوں بیگمات کو ملتے ہیں، والدہ کو نہیں ملتے۔ انہوں نے لاچارگی سے جب یہ کہا کہ میرے بیٹے کے خون کو ضائع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو پھر جناب شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ آگے آئے، اور PTI کے جتنے بھی یہ جو فرنٹ رنر مجاہدین ہیں یہ بھاگ گئے پیسوں کا بہانہ کر کے کہ میں تو بہت مہنگا وکیل ہوں، میرے تو ٹریول کے اتنے خرچے ہو جائیں گے، آپ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ بھائی اس طرح کا کیس جو ہوتا ہے وہ تو مفت لڑنا ہوتا ہے، ساڈا بھی کئی مفت لڑے ہے میاں داؤد نے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ وہ تو بیچارے میاں داؤد صاحب تو اتنے کمال کے آدمی ہیں کہ انہوں نے فوٹو کاپی کا بھی کوئی ایک آنا نہیں لگنے دیا میرا، بلکہ الٹا جب میں عدالت میں جایا کرتا تھا تو صبح صبح ناشتہ تیار کروا کے میرے لیے انہوں نے بیٹھے ہوتے تھے، تیار ہوتے تھے، پہلے ناشتہ کرو پھر عدالت چلیں گے۔ میں کہا نہیں، جا کے حاضری لوا لیے، نہیں پہلے ناشتہ کرو گے تو پھر جاؤں گے، اور وہ ناشتہ کروا کے لے کے جاتے تھے۔ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں سیاسی، اس میں تو ایسے جدار قسم کے وکلا چاہیے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میاں داؤد صاحب کی اور میری کوئی سیاسی کمٹمنٹ کسی پارٹی کے ساتھ یا گروپ کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ہماری ایک جو آپس کی محبت تھی اس میں میاں داؤد صاحب جو ہیں کافی مہنگے وکیل ہیں ویسے بائی دا وے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ جس طرح چھوٹے بھائیوں سے بھی زیادہ اس نے تابعداری کی ہے جس کو کہتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ارشد شریف صاحب کے مقدمے کی، مرحوم کے مقدمے کی، شہید کہہ لیں آپ ان کو، جو کہ کینیا کی پولیس نے ان کو قتل جب کیا تو کہا وہ کسی بچے کے اغوا ہونے کی کہانی گھڑی گئی، اور پولیس نے کہہ کے یہ کیس کلوز کر دیا کہ یہ پہچاننے میں غلطی ہو گئی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ارشد شریف کی گاڑی کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ حالانکہ اگر اس گاڑی میں پولیس کے مطابق اغوا کار تھے اور بچے کو لے کے جا رہے تھے، تو بچے کی جان کی خاطر تو انہیں اس گاڑی کے اوپر گولی چلانے سے اعتراض کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ مقدمہ جیتا ہے۔ اب پاکستان میں اس مقدمے کے حوالے سے اس وقت صورتحال کیا ہے؟ پاکستان کے اندر میں بڑی معذرت کے ساتھ جان کی امان پا کے 2 باتیں عرض کروں گا۔ پاکستان کے اندر اس مقدمے کا سب سے پہلا ملزم یا فریق یا مجرم کہہ لیں، اس کا نام ہے مراد سعید۔ آخری وقت میں جب ارشد شریف کے لیے ایک جعلی تھریٹ الرٹ KP حکومت سے جنریٹ کر کے انہیں ڈرا کے پشاور میں کور کمانڈر جو تھے اس وقت فیض حمید صاحب، ان کے سٹاف کی طرف سے یا ان کی زیر نگرانی یا ان کی سفارش کے باعث
پشاور ایئرپورٹ سے دبئی رخصت کیا گیا تو جو صاحب نے ان کو رخصت کیا اس کا نام مراد سعید تھا، اور مراد سعید کو جاتے ہوئے ارشد شریف نے اپنا لیپ ٹاپ دیا، اور یہ بات ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہے۔ ارشد شریف صاحب سے کینیا جانے سے پہلے گفتگو کرنے والے تمام اصحاب اس کو ریکارڈ پہ لے آئے ہوئے ہیں۔ یہ موصوف جو ہیں اس وقت سے عدالتوں کے پیچھے چھپتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ دینے سے انکاری۔ اچھا، ایپل کا لیپ ٹاپ ہے، اس کے اندر اگر کوئی ڈیٹا آپ نے کبھی انٹر کیا اور آپ نے اسے ڈیلیٹ بھی کر دیا تو اس کے کلاؤڈ کے اندر سے وہ سارا ڈیٹا ریکور ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے اس سے تفتیش آگے بڑھنے کے اندر رکاوٹ مدد مل سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ کچھ تفتیش آگے بڑھنے لگی تو فوری طور پہ سو موٹو کروا دیا گیا عمر عطا بندیال سے، اور پھر عمر عطا بندیال نے پن کرنے کی کوشش کی اس مقدمے کے اندر پی ٹی آئی کے مخالفین کو۔ تو پی ٹی آئی کے مخالفین نے جب جا کے عدالت میں ان کو کنٹیسٹ کیا تو پھر اس کے بعد وہ مقدمہ جو تھا اس کے اندر نئی نئی تاریخیں ڈالنی شروع ہو گئیں، اور جب شوکت عزیز صدیقی صاحب کی انٹری ہوئی ہے تو اس کے بعد تو آگ ہی لگ گئی نا بندیال صاحب کو۔ تو خیر اس کے بعد سے وہ مقدمہ ان کے آنے کے باوجود بھی، قاضی صاحب کے آنے کے باوجود بھی عدالت کا منہ نہیں دیکھ سکا، اور تمام ادارے، تفتیشی ادارے پاکستان کے اندر وہیں پہ رکے ہوئے ہیں جہاں پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا تھا۔ اب تفتیش آگے کیسے چلے گی؟ تفتیش آگے تب چلے گی جب ارشد شریف کا مال مسروقہ جو ہے وہ مراد سعید کے کسٹڈی سے برآمد ہوگا، اس کا فورینزک انالیسس کروایا جائے گا، اس سے ڈیٹا ریکوری ہوگی تو کوئی لنک ملے گا، اسی لیے مراد سعید وہ لیپ ٹاپ یا تباہ کر چکا ہے یا لے کے بھاگا ہوا ہے۔ اب اس میں دو تھیریاں پائی جاتی ہیں، میں پھر جان کی امان پا کے یہ تھیریاں بیان کرنے لگا ہوں۔ تھیریاں پائی جاتی ہیں اس وقت منڈی کے اندر۔ پہلی تھیری تو یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر پاک فوج کے کچھ سابق افسران جو کہ ریٹائر ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں ان کا بھی نام آئے گا، تو چونکہ جنرل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے یہ پالیسی ڈکلیئر کر دی ہوئی ہے کہ ہم نے سابقین کو عدالتوں کے کٹہرے میں نہیں گھسیٹنا اس طرح کے مقدمے کے اندر، تو لہٰذا حافظ صاحب یا اس کا ادارہ اس مقدمے کی تفتیش کی راہ کے اندر رکاوٹ۔ ایک تھیری یہ پائی جاتی ہے۔ دوسری تھیری یہ ہے کہ ساڈا سونا منڈا جڑا ہے نا، سونا منڈا جو ہے وہ بنیادی طور پہ چونکہ اس قتل کے اندر مبینہ طور پہ ملوث ہیں، کیونکہ شہباز گل سے لے کے اور معید پیرزادہ انگوٹھے تک اور یہ جتنے بھی اس وقت شاہین سے بائی اینڈ کمپنی اور راجہ عادل وغیرہ یہ پروپیگنڈا کرتے پائے جا رہے ہیں کہ اس کو نمبر 1 کے سونے منڈے نے جو تھا وہ دبئی سے نکلوایا تھا تاکہ کینیا میں گھیر کے مارا جا سکے۔ تو دوسری تھیری یہ ہے کہ چونکہ ان کا نام آئے گا تو لہٰذا وہ اس کیس کو نہیں چلنے دے رہے۔ میں ان دونوں تھیریز سے قطعاً ایگری نہیں کرتا۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب چونکہ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان کی ہر برائی کے اندر ہماری عدلیہ جو ہوتی ہے اگر فرنٹ سے لیڈ نہ کر رہی ہو تو حصے دار ضرور ہوتی ہے، اور ارشد شریف کا قتل بھی ان جرائم میں سے ایک قتل ہے۔ جس طرح سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر سے نوٹس لے کے اس کی چلتی ہوئی تفتیش کو روکا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے میرا مطلب ہے کہ کوئی شک کی گنجائش رہ نہیں جاتی۔ لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے بڑے الزامات اور پروپیگنڈے کے باوجود بھی اس مقدمے کو آگے کیوں نہیں بڑھنے دیا جا رہا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ بوجھ جو ہے اپنے کندھوں پہ لے کے عدل کے ایوانوں سے رخصت کیوں ہونے جا رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ جناب کیس نپٹائیں اور کہیں کہ جناب متعلقہ ادارے تفتیش کریں، اور میرا خیال ہے اس طرح کا آرڈر جاری ہوا بھی ہے۔ تو مطلب کہ اب حکومت کو چاہیے کہ ان اداروں کو بلا کے پوچھو کہ بہن کی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میرے علم کے مطابق میں نے جتنے ذمہ دار لوگوں سے اداروں کے اندر بات کی ہے اور میرے جاننے والوں نے کے ذریعے میں نے سوال بھجوائے یا پوچھوایا، رہنمائی لگی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ مطلب کہ آخری وقت میں تو ہمارے دوست ممتاز بھٹی صاحب جو ارشد بھائی کے جانے سے پہلے ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ان کی تصاویر بھی ہیں،
اور وہ ان کے اچھے دوست بھی تھے، اور مطلب کہ ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اس بات کے راوی ہیں کہ ارشد واپس آنا چاہ رہے تھے، اور وہ اس بات کے اوپر قائل ہو گئے تھے، اور انہیں پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی نے استعمال کیا ہے۔ تو ان کو واپس آنے سے روکنے کے لیے یہ ساری پلاننگ تھی اور یہ ساری حرکت کروائی گئی۔ وہ واپس آنا چاہ رہے تھے، انہیں ادارہ جاتی یقین دہانیاں کروا دی جا چکی تھیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جگ جگ جئیں، شاد آباد رہیں اور اپنے کام کریں، ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم آپ کی جان کے پیچھے ہیں؟ آپ کیوں گئے ہیں؟ مطلب یہ سارے ڈائیلاگ ہو چکے تھے، وہ قائل ہو چکے تھے اور واپس آنا چاہ رہے تھے۔ اس کے راوی ہیں جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ اگر ممتاز بھٹی صاحب جیسے دوستوں کے علم میں یہ بات آ چکی ہے تو کیا ان کے علم میں نہیں آئی ہوگی جنہوں نے یہ ساری سازش تیار کر کے ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا؟ اور عمران احمد خان نیازی نے تو ایک تقریر کے اندر خود اس بات کا اعتراف جرم کر رکھا ہے کہ میں نے اسے باہر بھیجا ہے، اور اب عمران احمد خان نیازی نے ہی اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ جو لندن والا گینڈا ہے شہزاد اکبر، اس نے ان کو دبئی میں تھریٹ کمیونیکیٹ کر کے اور ان کو کینیا جانے پہ مجبور کیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ریکارڈ پہ ہیں، مختلف جگہوں پہ، مختلف پروگراموں میں، مختلف حوالوں سے یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ چونکہ ہمارے ہر کام کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، تو اس کیس کا بھی میڈیا ٹرائل ہو کے دو پارٹیاں اپنے اپنے نتائج پہ پہنچ کے قتل کے جرم کے فتوے لگا چکی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کی جو امامت کر رہا ہے نا وہ للی کر رہا ہے، صدیق جان للی کر رہا ہے، اور جس کو ارشد شریف نے باقاعدہ گوادر میں جا کے وہاں پہ زمین پہ لٹا کے کٹا تھا کہ یہ ان کی دوسری بیگم کے بارے میں بکواس کرتا تھا، اور اس نے ولاگ کیے تھے اس کے اوپر۔ آج کل جو ہے وہ جناب سب سے بڑا ہمدرد بنا ہوا ہے، اور اس کو ارشد شریف کا غم کھائے جا رہا ہے۔ تو یہاں پہ آج کا آخری فقرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، اور غور سے سننا ہے آپ نے۔ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کرتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس فقرے پہ ارشد شریف قتل کے حوالے سے غور کرتے جائیے تو آپ کی ذہن کی پرتیں ایسے کھلتی جائیں گی، اور آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ قتل کس نے کیا اور کروایا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔